السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، آپ کو سیدھے مدعے پر آتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے بار بار NOC مانگا ان سے اس جلسے کے لیے، اس اجلاس کے لیے، اس ریلی کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر ایک امریکہ کی ایمبیسی نہیں، اس کے علاوہ کئی ایمبیسیز ہیں، تو اس طرح وہاں پر کسی بھی جو سیاسی جماعت ہے اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی جلسے کی، مارچ کی۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی، خود بسیں بھر بھر کر انڈیا کی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کروایا تھا۔ اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب حماس کی اب صلح ہو چکی ہے ان کے ساتھ، اس کے بعد تحریک لبیک کا نکلنا بنتا نہیں ہے، ان کا آپس کا معاہدہ ہو گیا کہ جنگ جاری رکھیں۔ ہم یہی کہنے کے لیے گئے ہیں کہ ہم یکجہتی کے لیے آئے ہیں، پہلے بھی صلح کر کے دھوکہ دیا گیا تھا کہ نہیں، ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ یکجہتی کے لیے آئے ہیں کہ اگر اب دھوکہ دیا جائے گا تو پھر بھی ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا اسلام آباد فیض آباد سے مارچ تھا وہاں تک، تو اچانک اس کی تبدیلی کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی تبدیلی آپ کی حکومت ہے اور یہاں کی انتظامیہ ہے۔ یہ جو ان کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انہوں نے خون بہایا ہے، صرف کریک ڈاؤن نہیں کیا۔ آپ بہت سادے صافی ہیں، آپ نے وہاں کے خون ریکارڈ کیے؟ جی بالکل کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ بالکل کیا۔ تو پھر آپ نے میڈیا کی خاموشی بھی دیکھی، خاموشی بھی دیکھی ہے، تو یار اب اس کے بعد کیا بنتا تھا؟ اچھا یہ آخری سوال یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جا کر آپ کا بیسیکلی ایک مطالبہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تحریک لبیک پاکستان کا مطالبہ کھل کر سامنے نہیں آیا۔ ابھی ہماری تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو یکجہتی ہے۔ یکجہتی کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ آج تک کشمیر کی یکجہتی ہوئی ہے تو کیا مطالبہ ہوا؟ یہی تھا کہ ٹھیک ہے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اور کیا مطالبہ ہے ہمارا؟ ہمیں تو نکلنا ہی جرم بنا دیا نا۔ علامہ صاحب ایک بڑا پوائنٹ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ یورپ میں بھی مظاہرہ ہوا اس کے حق میں، تب کوئی وہاں پر رکاوٹ نہیں ہوئی، بندش نہیں ہوئی، پوری دنیا میں ہوا، لیکن پاکستان میں ہی رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس کے بدلے میں حکومت کہتی ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا نقصان نہیں کیا جاتا، جبکہ تحریک لبیک ہم نے کون سا نقصان کیا ابھی یہاں تک پہنچے؟ فی الحال تو ہم نے تو فلیکسیں بھی نہیں پھاڑنے دی، یہ جو عالم و سالم کی لگی ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو فلیکسیں بھی نہیں پھاڑنے، اور وہ ہوتے ہیں لوگ کئی جوش میں آنے کے لیے، ہم نے کہا نہیں، ان کو شوق پورا کرنے دو، ان کا کام ہے فلیکسیں لگوانا، ہمارا کام ہے کام کرنا۔ تو آپ کی جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان پر اتنے تشدد کے باوجود بھی